بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قیام مکہ۔ بہت سال پہلے عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام رکھا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی اور دوست بنایا۔ انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے معبوس فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں اور آسمانی سیاروں کی پوجا کرنے سے روکا اور کہا کہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنقید کی کہ یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں، تو ان کی پوجا کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اس پوری کائنات کو بنانے والا صرف اللہ ہی ہے اور انہی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ثابت کیا کہ سورج، چاند، ستارے اور کوئی بھی چیز رب نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ثبوت دیا اور بتایا کہ عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا رب بنا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ بت نہ ان کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی طرح کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے بھی یہی کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہیں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ انہوں نے لوگوں کو غلطیاں دکھانے کے لیے بتوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی لٹکا دی۔ جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئے اور ٹوٹے ہوئے بت کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سب سے بڑے بت نے باقی بتوں کو توڑ دیا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا ہوا؟ تو لوگوں نے شرم سے کہا کہ وہ بت بول نہیں سکتے، اس لیے ان سے یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یقین کرانے کی کوشش کی کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں وہ خود تراشتے ہیں۔ بت بول نہیں سکتے، نہ ہی اپنا دفاع کر سکتے ہیں، انہیں کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وہی ان کا رب ہے اور خالق ہے، اور انہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن ان کی قوم باز نہ آئی اور نہ ہی ان پر یقین کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں اور ایک بہت بڑی آگ لگائی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلانے کا منصوبہ بنایا۔ ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر ایمان نہیں ٹوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں اور وہی میرے محافظ ہیں۔ چھپکلی کے علاوہ تمام جانوروں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان سے بچایا اور آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ رہو۔ ابراہیم علیہ السلام 40 سے 50 دن اس آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس آگ نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس نے صرف ان زنجیروں کو جلا دیا جس سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں سے نجات دلائی
اور انہیں بدترین خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقتور نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنا دوست بنایا اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، تو فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ کا سفر کریں جہاں آج مکہ واقع ہے، اور اپنی اہلیہ یعنی کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں تنہا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خیال رکھیں گے اور انہیں وہاں محفوظ رکھیں گے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی میسر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھایا اور ان کے پاس چمڑے کا ایک تھیلا رکھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی تھا۔ پھر وہ گھر کی طرف سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا کہ وہ انہیں اس وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ یہی سوال کیا، اور جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے راحت کی سانس لی اور کہا، پھر میرا اللہ مجھے اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جلد ہی سارا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت پیاس لگنے لگی۔ وہ پیاس کی وجہ سے بہت روئے اور اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بیٹی کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں۔ مدد کی تلاش کے لیے وہ تیزی سے قریب ترین پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں۔ جب انہیں وہاں مدد کے لیے کوئی نظر نہ آیا تو وہ صفا سے نیچے اتریں، وادی میں سے دوڑ کر مروہ نامی پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ جب ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اور وہاں پر ایک چشمہ بہنا شروع ہو گیا جسے آج زمزم کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور پھر دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق: اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے خوفناک حالت سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار اور محافظ ہے، کافروں کا کوئی مددگار اور محافظ نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھیں تو وہ ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، انہوں نے ہی سورج، چاند، ستارے اور باقی سب کچھ پیدا کیا۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی بھی دی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔